نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 12۔ ترجمہ: کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے۔ اس نے تو یہ کتاب خدا کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ شناعت بسطم، 20ویں پہچان۔ قال تعالی قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله إلى فإن الله عدو للكافرين۔ تفسیر: ان آیات میں یہود کے نہ ایمان لانے کے لیے ایک خاص بہانہ کو ذکر کر کے اس کا رد فرماتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم قرآن پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ اس کو جبرائیل لے کر آتے ہیں اور وہ ہمارے دشمن ہیں، وہی ہم پر ہمیشہ اللہ کا عذاب لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ البتہ میکائیل ہمارے دوست ہیں جو رحمت اور بارش کے فرشتے ہیں، وہ اگر وحی لے کر آتے تو ہم مان لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہودی یہ کہیں کہ ہم قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ جبرائیل کے واسطے سے نازل ہوا ہے اور جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پوشیدہ اسرار سے مطلع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جس قدر بلائیں اور مصیبتیں اور احکام شاقہ نازل ہوئے وہ سب جبرائیل ہی لے کر آئے، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے، بخلاف توریت کے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا واسطہ عنایت ہوئی۔ تو آپ ان کے جواب میں یہ کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو وہ در حقیقت اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ جبرائیل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جس میں جبرائیل کا کوئی دخل اور اختیار نہیں، وہ تو محض سفیر یعنی ایلچی ہیں۔ تم تو اس پر نظر کرو کہ نازل کرنے والا کون ہے۔ حق جل شانہ اگر بجائے جبرائیل کے یہ کام میکائیل کے سپرد فرماتے تو وہ بھی یہی کرتے۔ مصرع: او بجزنائی وما جزنی نیم۔ نیز اس قرآن کے اوصاف پر نظر ڈالو کہ وہ کیسا ہے، سو اس میں 3 صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ وہ تمام پچھلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی تصدیق تمام کتب الہیہ کی تصدیق ہے اور اس کی تکذیب تمام کتب الہیہ کی تکذیب ہے۔ دوم یہ کہ وہ خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بتلاتی ہے، اور سیدھا راستہ تو اگر دشمن بھی بتلائے تو اسے فوراً قبول کرنا چاہیے۔ سوم یہ کہ کتاب اہل ایمان کے لیے جو خداوند ذوالجلال کی طرف سے ہدایت کے الوان نعمت کا خوان لے کر آیا ہو، اور پھر محبین اور مشتاقین کے لیے ساتھ ساتھ خوشنجری بھی لے کر آیا ہو، وہ کمال محبت اور غایت الفت کا مستحق ہے یا دشمنی اور عداوت کا۔ افسوس ان لوگوں نے نہ اللہ کے پیغام ہدایت کو قبول کیا اور نہ بشارت میں داخل ہوئے، یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے فضل کو لے کر آنے والے سے دشمنی کرنا اللہ سے دشمنی کرنا ہے، اور جو شخص اللہ کا دشمن ہو اور اس کے فرشتوں اور پیغمبروں کا اور خاص کر جبرائیل اور میکائیل کا، تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کافروں کا دشمن ہے، لہٰذا جو شخص جبرائیل کا دشمن ہوگا وہ خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، جو شخص بھی ان میں سے کسی سے عداوت رکھے وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی کرنا اللہ سے لڑائی مول لینا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہودیوں نے یہ کہا کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے اور میکائیل ہمارے دوست ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ جبرائیل اور میکائیل کو بارگاہ خداوندی میں کیا مرتبہ اور کس درجہ کا قرب حاصل ہے؟ یہود نے کہا کہ جبرائیل اللہ کے دائیں جانب ہیں اور میکائیل بائیں جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پس خدا کی قسم یہ ناممکن ہے کہ جبرائیل میکائیل کے دشمن ہوں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ میکائیل جبرائیل کے دشمنوں سے دوستی اور صلح کریں۔
اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ان دونوں کو خدا سے یہ قرب ہے تو یہ ناممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں دشمن ہوں۔ قضا فی الدار المنصور، صفحہ نمبر 90، جلد نمبر 1۔ نکتہ: کسی کلام کے نازل ہونے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ کلام اول کان پر پہنچے اور پھر کان سے دل تک پہنچے، یہ طریقہ عام اور متعارف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اول دل پر اترے اور الفاظ اور معنی سب سے پہلے دل میں اتریں اور پھر دل سے کان اور زبان پر پہنچے، یہ طریقہ اہل الہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم کا نزول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے پر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی یاد کرنے اور بار بار پڑھنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، بلکہ ایک ہی مرتبہ سن کر آپ کو یاد ہو جاتا تھا۔ اس لیے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فرمایا، بخلاف امت کے کہ ان کو قرآن معروف اور متعدد طریقے سے پہنچا ہے کہ اول کانوں سے سنا پھر دلوں تک پہنچا۔ نیز نزول وحی کی حالت میں حواس ظاہری بالکل معطل ہو جاتے ہیں اور بے خودی طاری ہو جانے کی وجہ سے حواس ظاہری اپنا کام نہیں کرتے۔ اس لیے ایسی حالت میں الفاظ وحی کا تمام تر ورود اور نزول قلب ہی پر ہوتا ہے۔ جس طرح انسان خواب میں الفاظ بھی سنتا ہے مگر ان الفاظ کا اصل مدرک قلب ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ خواب کی حالت میں حواس ظاہری ان کے معطل ہو جاتے ہیں یا قلب پر نازل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ قرآن آپ کے قلب میں ایسا محفوظ ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو بھولتے نہیں اور نہ آپ کو اس کی مراد اور معنی میں کوئی اشتباہ لاحق ہوتا ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق اللہ العظیم۔ جو شخص خدا کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا خدا دشمن ہے۔ اللہ ہم سب کو تمام فتنے سے ہماری مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب میں آپس میں محبت پیدا فرمائے، ہمارے آپسی جھگڑے کو بند کرے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام ہندوستانیوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔